اے میرے بندے روزہ رکھ لے اجر و ثواب عطا کر دوں گا، تراویح پڑھ لے اس پر اجر و ثواب عطا کر دوں گا، اے میرے بندے قرآن کی تلاوت ذاتی طور پر کرتا رہے اس پر اجر و ثواب عطا کر دوں گا۔ تو اللہ کریم نے مختلف ہمیں یہ ذرائع عطا کیے ہیں کہ ہم ان ذرائع کو اختیار کریں اور اختیار کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی صورت میں پھر اس کو دائمی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشتہ عشق و محبت کیا خوب عرض کرتے ہیں، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو عطائیں اللہ تبارک و تعالی بے شمار عطا کرتا ہے، یہ ساری کی ساری عطائیں کس کے سبب ہیں؟ آقا یہ آپ کے سبب اللہ تبارک و تعالی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا کرتا ہے کہ تاکہ ہم ان نیک اعمال کو کریں اور اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا بالخصوص جمعۃ الوداع کے دن ایک الگ ہی ماحول ہوا کرتا تھا۔ وہ پورا مہینہ گزر گیا، اب آخر اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ جو ہم نے عبادت کی یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، ہمارا جو پورا مہینہ گزرا ہے کیا رب کی رضا میں گزرا ہے یا فسق و فجور میں گزرا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی بارگاہ میں گر گڑایا کرتے، استغفار کیا کرتے۔ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء ہمارے نبی کی جانب جب استغفار کی نسبت کی جاتی ہے، جس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ کے حبیب جب استغفار کرتے ہیں اللہ آپ کے درجات کو مزید بڑھا دیتا ہے، وگرنہ ان کے تو وسیلے سے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہوگی، ان جیسے افضل و اعلیٰ ہستی کی وجہ سے وہ نقصان زدہ لوگ اللہ تبارک و تعالی ان کو بخشش و مغفرت کے پروانے عطا کرے گا۔ یہ نسبت کہ ان کی یعنی استغفار کرنا، گناہوں کی معافی کرنا، یہ نبی کی جانب اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ کہ وہ گناہگار تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجات رفیعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بلندیاں عطا فرماتا ہے، آپ کے کمالات کے اندر ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں اس رب کا شکر گزار نہ بنوں، جبکہ میں اور آپ جب استغفار کرتے ہیں تو ہماری یہ سوچ اور یہ کیفیت ہوتی ہے یار رمضان غفلت میں گزر گیا، ہم رب کو راضی نہیں کر سکے اور ہم صحیح معنوں میں رب کی عبادت نہیں کر سکے، تو آج اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرما دے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علمنی، آقا مجھے تعلیم دیجئے، وأوجز، اور مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ آقا مجھے تعلیم دیجئے اور مجھے مختصر نصیحت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں دیں، اسے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں کو ہم بھی سنیں اور ہم بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ اے نصیحت طلب کرنے والے یاد رکھ تو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو ایسے کھڑا ہو گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اور رب تبارک و تعالی کے حضور کی جزو انکساری کے ساتھ، لرزتے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ اس رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ فرمایا کہ سب سے پہلی نصیحت دیتے ہوئے جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو ادب و احترام کے ساتھ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، اپنی تمام تر توجہ اپنے مالک جل جلالہ کی طرف رکھو اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرو۔ یہ پہلی نصیحت تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا۔ حضرات محترم، اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو بالکل صاف کر لیں، دنیاوی معاملات سے بالکل پاک و صاف کر لیں، منزہ و مبرہ کر لیں، اور جب اللہ کو ذکر کرے تو یہی ذہن بنا ہوا ہو، یہی سوچ ہو کہ یار ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز۔
اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ رمضان کا آخری جمعہ ہو، اس کو عبادت میں رب کو راضی کرنے میں ہی گزار دینا چاہیے، نہ کہ لا یعنی کاموں میں فسق و فجور کے اندر ہم ان اوقات کو گزار دیں۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اے نصیحت طلب کرنے والے کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جس سے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ جذبات میں آ کر انسان کسی کی تذلیل کر دے، جذبات میں آ کر کسی کی تحقیر کر دے، جذبات میں آ کر غلط کام کر بیٹھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں اے نصیحت طلب کرنے والے ایسا کام نہ کر، ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں پھر بعد میں پچھتانا پڑے اور تمہیں رجوع کرنا پڑے، اپنے الفاظ واپس لینا پڑے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تم بات کرنے لگو پہلے اس کو تولو، سوچو اور اس کے بعد اس کو بولو۔ پر ہم نہ سوچتے ہیں نہ ہی تولتے ہیں، جب بول بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر سوچ رہے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث جوامع القلم ہے، یعنی الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ ہم غور تو کریں، ہم بہت ساری باتیں لا یعنی کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس کو کرنے کے بعد پھر تمہیں پچھتانا پڑے۔ بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، سیدھے، بالکل سیدھے بیٹھے، بالکل سیدھے، باتیں کوئی نہیں کرے، جو باتیں کریں اس کو باہر بھیجیں، بالکل باتیں نہیں کریں۔ آپ بھی سیدھے بیٹھے، ادھر ہو، ایسا نہیں کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا کہ ہمیں رمضان کے یہ جمعہ عطا کیا، تو اس جمعۃ المبارک کو ہم نے اس انداز سے گزارنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں۔ جب ہم کوئی کلام کریں اس کو سوچ سمجھ کر کلام کریں، نماز پڑھیں یہ گمان کریں ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ ایک اور نصیحت فرمائی کہ وَأَجْمِلْ يَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اے نصیحت طلب کرنے والے یاد رکھنا تو رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگانا، اپنے تمام جملہ معاملات کی پریشانیوں کی جو باتیں ہیں یہ رب سے کرنا، تو لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جا، اور ہمارا سارا انحصار لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں جب ہم لوگوں سے ناکام ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے وصیت نصیحت طلب کرنے والے، جب تم اپنے کام کرو، کوئی پریشانی ہو، اپنا معاملہ رب کے حضور چھوڑ دو، لوگوں سے کسی قسم کی امید نہیں رکھنا۔ لیکن ہم ساری امیدوں کا مرکز و محور لوگوں کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب جمعۃ الوداع آتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید عبادت کیا کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادت کیا کرتے اور اپنی ازواج سے الگ ہو جایا کرتے اور بھرپور رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمارے لیے، ہم نے پورا رمضان اس انداز سے گزارا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اب جو بقیہ ایام بقیہ ساعتیں ہیں ان کو ہم رب کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ حضرات محترم، جو بھی کام ہوتا ہے اس کا اختتام اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی بھی کام کو جب کرنے لگتے، جب اس کے اختتام کی جانب جاتے تو اس کو اچھے انداز سے کریں۔ جب ہم اس کو اچھے انداز سے کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی پیارے آقا سلام پھیرتے اور اس کے بعد یہ دعا کرتے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہم اجعل خواتیم عملی رضوانک، اللہم اجعل خیر ایام یوم القاک، اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دے، اللہ میری عمر کے آخری حصے کو میری زندگی کا بہترین حصہ بنا دے، اور اے اللہ میرا آخری عمل تیری رضا والا عمل ہو، میں جو آخری عمل کروں مولا کریم یہ تیری رضا والا عمل ہو، اور اللہ میرا بہترین دن اس دن کو بنانا کہ جس میں میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے۔ حضرات محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جس شخص نے جس کی موت کا وقت قریب ہو تم اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھو، تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اس کو نہیں بولو کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ تم کلمہ پڑھتے رہو تاکہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے اس کو اگر بھولا ہوا تھا تو یاد آ جائے گا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا بن جائے گا۔ اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ اب خاموش ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے کہ تم اب خاموش ہو جاؤ؟ کیوں؟ اس کا جو آخری لفظ آخری حرف ہے وہ کلمہ نکل چکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی ہے کہ فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ، جسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس بات سے رمضان المبارک کا اختتام اچھا کرنے کی ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے ان اختتام کی جانب جب جا رہے ہیں تو ہم اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری عشرے میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذوق و عبادت بڑھ جایا کرتا تھا، اور آپ اعتکاف کیا کرتے اور دیگر عبادات کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات محترم ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں دیگر ایام سے زیادہ عبادت کی کوشش فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آخری عشرے کے دوران عبادت میں اضافے کی یہ حکمت بھی تھی کہ امت کو لیلۃ القدر کی برکتیں میسر آئے، امت لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے خوب شب بیداری کرے۔ حضرات محترم، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زائد لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں جن لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ ليلۃ القدر میں فرما دیتا ہے۔ اور اس کو مخفی رکھا گیا، بتایا نہیں گیا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، تاکہ بندہ مومن، بندہ مسلم ہر رات کو عبادت کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کی کوشش کریں، اور جب رمضان عمومی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے کے اندر عبادت کریں اور راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسائل شرعیہ سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرات محترم، اسی طرح رمضان المبارک کے اچھے اختتام سے متعلق یہ بات بھی اہم ترین ہے کہ شب عید یعنی چاند رات کو بھی ہم نیک کے کاموں میں گزاریں، ہم چاند رات کو عبادت میں گزاریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم چاند رات کو بھی فضولیات کے اندر، عید کی خریداری میں، شاپنگ میں، مارکیٹوں کی نظر کر دیتے ہیں، اور گھر والے یا تو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالی جو بندہ نیک عمل کرتا ہے پورا رمضان ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لیکن ہم اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ سدی باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی جو مسلمان ثواب طلب کرنے کے لیے ثواب کا طلبگار بن کر عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لوگوں کو خیال نہیں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا کہ اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا کہ جس نے عیدین کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی، رب کو یاد کیا ہوگا، فضولیات میں اپنے شب و روز کو گزارا نہیں ہوگا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عیدی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، عید والے دن ہم عیدی دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی استطاعت کتنی ہے یہ آپ سب شعور جانتے ہیں۔
رب تبارک و تعالیٰ ادنا بھی دے وہ بہت سو کے اعلیٰ سے بہتر و بہتر ہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو عطا کرے اتنا ساری دنیا مل کر عطا کرتی رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیز تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو عیدی ملنے کی رات ہو اور ہم اس کو غفلت میں گزار دیں تو یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ ہم اس رات میں زیادہ رسے کم از کم عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، دین اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد کچھ ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کر لیں، 2-4 نوافل پڑھ لیں، آرام کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اتنا آسان کر دیا گیا ہے، پھر بھی ہم اس میں سستی کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اسی طرح جمعۃ الوداع کے متعلق ایک اہم پیغام یہ بھی ہے، ایک اہم سوچ ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے بعد بھی استقامت کے ساتھ ہم نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ماہ رمضان رخصت ہو جائے لیکن ہماری عبادات میں کمی نہیں آئے گی۔ ماہ رمضان میں جس خوش نصیب نے عبادات کی ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے خلیفۃ المسلمین یہ تو بتائیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے جو عبادات کی یہ قبول ہو گئی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم رب کے مقبول بن گئے ہیں، اللہ نے ہم پر رحمت نازل کر دی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اس نیکی کو کر لینے کے بعد تمہیں اس نیکی کی لذت محسوس ہو، نیکی کر لینے کے بعد دوبارہ اس نیکی کو کرنے کا ذہن بن رہا ہو، اس نیکی کی حلاوت تمہارے قلوب و اذہان میں تمہیں محسوس ہو رہی ہو، تمہیں محسوس ہو رہا کوئی نہ کرنے کی صورت میں کہ میری کوئی قیمتی چیز مس ہو گئی ہے، میں اپنی کوئی قیمتی شے کھو بیٹھا ہوں، فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہو اور عبادت کی طرف تمہارا دل لگ رہا ہو، عبادت کرنے والے بن رہے ہو، سمجھ جاؤ رمضان میں جو تم نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ اب ایک ہمیں آسانی سے طریقہ پتہ چل گیا ہے، تو بعد از رمضان میں دیکھوں کہ رمضان میں تو میں سحری میں جلدی اٹھتا تھا، سحری میں اٹھ کر میں پہلے تہجد کے نوافل ادا کیا کرتا تھا، اور اسی طرح اشراق و چاشت کی پابندی مل گئی تھی، مغرب کے بعد اوابین بھی پڑھا کرتا تھا، میں روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ تو اگر رمضان رخصت ہو جائے اور یہی عادت چلتی رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، یہ عادت چلتی رہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کی جانے والی آپ کی عبادات کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرات محترم، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے کی عادت بنا لینے کے بعد بلا وجہ اسے چھوڑ دینا بری بات ہے۔ جب ہماری عادت بن گئی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، تو اب اس کو ترک کر دینا شریعت مطہرہ کے اندر اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا یہ بے برکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ جو رحمتیں ہیں اس سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں استقامت عطا کی ہے عبادت کرنے کی، ہم اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں، اللہ استقامت عطا کر، جیسے میں رمضان میں تیری عبادت کیا کرتا تھا ویسے مجھے مستقل عبادت کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تقم مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، یعنی اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کے کچھ حصے میں قیام تہجد ادا کرتا پھرتا تھا، پھر اس نے سستی کی وجہ سے قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ رمضان میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے نبی ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، اللہ نے ان کو باخبر کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے عیوبوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، کل بھی چھپا رکھے تھے اور آج بھی چھپا رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ عبادات سے دور ہے اور ذکر اذکار سے دور ہے، تو تم اس کو یہ بات بتاؤ کہ فلاں شخص کی طرح اپنے آپ کو کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے، فلاں کو بھی اللہ نے استقامت عطا کی تھی، وہ عبادت کیا کرتا تھا لیکن نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے عبادت کو ترک کر دیا۔ تو رمضان میں جیسے اللہ نے عادت عطا کر دی عبادت کی، تو بعد از رمضان بھی اسی انداز سے کرنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ، یہ پوری کی پوری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے ایک باغ لگایا، خوبصورت باغ لگایا، اور جب یہ باغ پھل دینے کے قابل ہو گیا تو ایک گرم ہوا کا گولا چلا اور اس نے آ کر اس باغ کو، اس کھیت کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ تم نیکیاں کر کے ان کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اے بندے، ایسا نہیں کرنا کہ اس مالدار شخص کی حالت کو اس انداز سے بیان کر کے کہ ایسا نہیں ہو جانا کہ ایک شخص جو نیکیاں کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، نیک اعمال بناتا رہا، اپنے لیے جنت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور طلب کرتا رہا، لیکن جب اس کو جنت ملنے کی باری آنی تھی یہ اپنے آپ کو نفس و شیطان کے ہاتھوں اس نے مجبور کر کے تمام نیک کاموں کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سعادت عطا کی تھی، پورا مہینہ یہ عبادت میں گزارتا رہا، جیسے ہی رمضان رخصت ہوا اور اس نے ان تمام نیک کام کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اس کی مثال ویسی ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک خوبصورت باغ لگایا ہو، لہلہا رہا ہو، لیکن جب کھیتی لینے کا وقت آیا، اس سے نفع اٹھانے کا وقت آیا، اس وقت ایک ہوا آئی، گرم ہوا، اور اس نے اس کھیت کو برباد کر دیا۔ تو جب ہمیں اجر و ثواب ملنے کا وقت آئے، دوبارہ ہم نیکی کو چھوڑ کر، نیکی کو ترک کر کے ہم فسق و فجور کی طرف چلے جائیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ہم اعمال کے اندر استقامت کو اختیار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ بعد از رمضان بھی اپنی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جمعۃ الوداع کے موقع پر صدقہ فطر کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ شخص کے جس کے تحت اس کی اولاد ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر اس نے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول، یعنی پورا سال گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے اگر عید کے دن بھی اس کے پاس کچھ مال آیا جو نصاب کے برابر ہے، اس صورت میں اس نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے لیے کچھ اموال خاص ہیں، جبکہ صدقہ فطر کے اندر کچھ اموال خاص نہیں ہے، بلکہ ضروریات سے زیادہ جو مال ہے اس کو بھی پلس کیا جائے گا، اور تقریباً لوگ صدقہ فطر ادا کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ اور یہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہماری عبادات کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کمی کو دور فرما دے، اس کمی کو دور فرما دے۔ اسی طرح کسی شخص نے رمضان کے روزے نہیں رکھے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو وہ ان رمضان کے روزوں پتہ کہ بعد میں درست بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر بعد میں درست ہو سکتا ہے، صحت آ سکتی ہے، تو ان روزوں کو رکھے۔ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھے۔ بلا وجہ روزے کا فدیہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ درست اس کے لیے ہے کہ جو مزید روزے رکھ نہیں سکتا، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی رقم ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ کہ جس نے روزہ رکھا اور بغیر کسی عذر شرعی کے اس روزے کو توڑ دیا۔ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے، اب دوپہر میں طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہا اگرچہ ڈرپ لگی، انجیکشن، اس سے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کمزوری کی وجہ سے مزید پورا دن گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ روزے کو اگر کھول لیتا ہے، روزے کو افطار کر لیتا ہے، تو اب فرمایا کہ بعد میں یہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ کیوں؟ اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں تھا، اس نے خوشی کے ساتھ یہ عمل نہیں کیا۔ اگر خوشی کے ساتھ ایسا عمل کرتا تو پھر روزے کی قضا بھی کرتا اور کفارہ بھی دیتا۔ اور اس طرح زوجین کے حوالے سے کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے غسل فاسد ہو گیا، اور اس صورت میں پھر اس نے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی اور بعد میں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ احتلام ہو گیا وہ ایک الگ مسئلہ، اس صورت میں کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرات محترم، بعض لوگ ہیں کہ جو چاہتے کہ ہم اپنے والدین کی نمازوں کا فدیہ دیں، تو یہ بھی
مسلمان ہیں، ایک تعداد ہے جو عمل کر رہی ہوتی ہے، میرے والد کے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کیا، حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی کروا لینا چاہیے تاکہ اس کا اجر و ثواب والدین کو ملتا رہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے اور آپ نے کچھ دعائیں کی، آمین آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ 3 ممبر چڑھے اس لیے، اور پہلے پر بھی آمین کہا، دوسرے پر بھی آمین کہا، تیسرے پر بھی آمین کہا، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلت رسوائی میں مبتلا ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ والد یا والدہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی قدر نہ کر سکا، والدین کا ادب نہ کر سکا، والدین کی تعظیم و توقیر نہ کر سکا، اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو تو فوقیت دیتا رہا لیکن والدین کو اگنور کرتا رہا۔ اسی بات سے ہم کئی دیگر معاملات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل اختیار کریں جس کی وجہ سے والدین کا دل دکھے، اللہ کو اور اس کے حبیب کو یہ مطلوب نہیں ہے، اس کی شریعت مذمت کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب جبریل امین نے دعا کی اللہ وہ بندہ کہ جس نے والدین کو پایا لیکن ان کا احترام نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس پر کہا آمین۔ آپ بتائیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ دیں وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اور دوسری فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اللہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہو، درود پڑھا جا رہا ہو، سرکار کا نام لیا جا رہا ہو، سرکار کا نام نامی اس پہ گرامی لیا جا رہا ہو اور یہ درود نہ بھیجے، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ بھی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو، اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے ہم اپنی عادت بنائیں درود پاک پڑھنے کی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، حضرات محترم جہاں رمضان اختتام کی جانب جا رہا ہے ایک خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، وہی اپنا ہم نے محاسبہ بھی کرنا ہے کہ جو رمضان گزرا اس کو ہم نے کیسے گزارا ہے۔ تو تیسری یہ فرمائی کہ میں نے آمین کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، اس کے لیے بھی افسوس ہے کہ وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا۔ خالق کریم جل وعلا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، رمضان کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان اللہ کے حضور ہماری شکایت بھی کرے مولا فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا اور میں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن اتنے مسلمان اربوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ مسلمان ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں اور آپ تو بے بس ہیں، ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دست قدرت میں یہ اختیار ہے، وہ صاحب مناصب لوگ جو کر سکتے ہیں پھر بھی وہ نہیں کر رہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کل اللہ کے جن کی شکایت بھی کرے۔ حضرات محترم اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یاد رکھیں اس رمضان میں اپنی یہ نیت کر لیں کہ اگر ہم رمضان میں 30 روزے رکھ سکتے ہیں تو ہر مہینے کم از کم 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں 30 روزے ہم رکھ سکتے ہیں تو ہر مہینے 3 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پورے رمضان میں تراویح ادا کر سکتے ہیں تو روزانہ سونے سے پہلے چند نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر رمضان میں ہر دن 1 پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں تو بعد از رمضان 1 پاؤ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم سحری کے لیے جاگ سکتے ہیں تو روزانہ تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں۔ ہم سحری کے لیے جاگتے رہے نا پورا مہینہ، تو فجر کی نماز کے لیے نہ جاگنا، رات کو دیر سے آیا تھا کام کاج کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور فجر کی نماز جماعت ترک ہو گئی، تو رمضان نے ہماری عادت ڈال دی ہے جلدی اٹھنے کی،
تو اس عادت پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کرنی ہے۔ مولا سحری میں اٹھتا رہا ہوں، مجھے بعد از رمضان بھی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقین جانیے ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر شیطان کو شکست دے سکتے ہیں جب ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ حضرات محترم یاد رکھیے، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، پھر صرف یہی رہتا ہے حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میں نے اللہ کے حق میں کتنی کوتاہی کی۔ اپنے حق میں اپنی ذات کے لیے اپنے معاملات میں تو میری توجہ رہی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادات ہیں، ان کو ادا کرنے میں سستی کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو بقیہ ایام میں بہترین انداز میں اپنے عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چھوٹے بچے پیچھے ہو جائیں، بڑے احباب آگے آ جائیں، چھوٹے بچے پیچھے ہو جائیں، سارے چھوٹے بچے